بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جاسوس کہانی ایک ایسے بے کردار، بے ہمت اور بزدل شخص سے متعلق ہے جو نہ تو اس قابل تھا اور نہ ہی کوئی جاسوس وغیرہ بننا چاہتا تھا، مگر پیسہ اس کی سب سے بڑی کمزوری اور علامت تھی۔ لہٰذا اس کے سینئرز نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک صندوق میں تالا بند کر کے قاہرہ جانے والی ایک مصری پرواز کے مویشی خانے میں جمع کرا دیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی بھی اس کے ساتھ ساتھ محو پرواز تھی، چنانچہ روم ایئرپورٹ پر ہی سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ قاہرہ جانے والے اس مصری پرواز میں روم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جانچ پڑتال کے دوران کسٹم آفیسر کو مویشی خانے سے کچھ غیر مویشی قسم کی آواز سنائی دی، مگر وہ اسے کچھ صحیح طور پر سے نہ سمجھ سکا۔ چند ہی لمحے بعد اسے وہی آواز کچھ انسانی سی لگی اور پھر اس آواز میں موجود ان الفاظوں نے اپنی تصدیق آپ کر لی: پلیز ہیلپ می ورنہ میں مر جاؤں گا۔ کسٹم آفیسر نے فوراً سیکیورٹی طلب کی۔ اس نے صندوق کو کھلوایا تو اندر سے ایک قریب المرگ شخص برآمد ہوا۔ اس کے بلڈ پریشر میں اس حد تک بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ اگر تھوڑی دیر مزید اسے اسی صندوق میں رہنے دیا جاتا تو وہ یقیناً مر جاتا۔ اس شخص کا نام موردیشائی لاؤک تھا۔ وہ مراکن یہودی پناہ گزین کی حیثیت سے اسرائیل پہنچا تھا، پھر فوج میں چلا گیا اور پھر اس فوجی نوکری سے بھی راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مصر جا پہنچا۔ مصر کی کسی جیل کا کوئی کونا پر ہونے کے لیے شاید اسی کا منتظر تھا، اور وہاں اس کی بدقسمتی ایک نئے روپ میں اس کا انتظار کر رہی تھی، یعنی کہ یہ ایک زبانوں پر عبور اور ذہنی مہارت اسے افسران بالا کی نظروں میں لے گئی۔ اسے جاسوسی کے لیے موضوع سمجھتے ہوئے کچھ مزید تربیت دے کر سیکرٹ سروسز میں رکھ لیا گیا، اور اس موردیشائی لاؤک کو بھی وہ راستہ کافی دل فریب لگا۔ موردیشائی لاؤک کو بحیثیت مہذب اسرائیلی موساد سے متعلقہ اسرائیلی ایجنٹوں تک پہنچانے کے لیے $150 ماہانہ کے عوض یورپ بھیج دیا گیا۔ فرانس، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی راہیں اور پروازیں اس کے لیے ہمیشہ کھلی اور تیار رہتی تھیں، مگر وہ اپنی رہائش کا انتظام کسی نہ کسی نواحی اور دیہی آبادی میں کیا کرتا تھا۔ ساتھ ساتھ تنخواہ کم اور کٹھن کام کا رونا بھی مسلسل روتا رہتا تھا۔ جب یہی رونا دھونا روم میں متعین مصری سفارتی آفیسر سلیم عثمان السید کے سامنے دہرایا گیا تو وہ اس کی صورت، سیرت اور کارکردگی سے اس قدر نالاں ہوا کہ بس اس سے چھٹکارا ہی پا لینے میں عافیت سمجھی۔ سزا کے طور پر اسے ایک صندوق میں ڈال کر سفارتی تالا بندی کے بعد روم سے قاہرہ جانے والی مصری فلائٹ کے مویشی خانے میں جمع کرا دیا گیا۔ صندوق سے برآمدگی کے بعد حکومت اٹلی نے اس غیر انسانی سلوک پر نہ صرف سخت برہمی کا اظہار کیا، بلکہ سلیم عثمان السید اور 2 دیگر مصری سفارتکاروں کو اٹلی سے نکال دیا۔ لاؤک کے مطابق مراکن پاسپورٹ پر حکومت مصر نے اس کا نام جوزف دہان درج کر رکھا تھا، جبکہ اس کے پاس ایک عدد مصری پاسپورٹ بھی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ جاسوسی قبول نہ کرتا تو تاعمر جیل میں ہی مر جاتا۔ لاؤک کی خواہش پر اسے 1964 میں واپس اسرائیل بھیج دیا گیا، جہاں پہنچ کر اس نے اٹلی کی پولیس کا یہ کہہ کر شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کی جان بچائی۔ لاؤک کی بدقسمتی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسے فوج کی تحویل میں دے دیا گیا اور اسے 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ جیل سے رہائی کے بعد لاؤک کو عقل آ گئی اور باقی زندگی اس نے آرام سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کارپینٹر کا پیشہ اختیار کر لیا، لیکن ماضی کے ریکارڈ نے ساری عمر اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔